السلام علیکم ویورز، پروگرام اسلام آباد اپڈیٹ سے سحر خان آپ کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ بہت ہی خصوصی اور بہت ہی وائبرنٹ اینڈ ڈائنامک پرسنالٹی موجود ہے, اور چلیے آپ کا تعارف کرواتے ہیں آپ کے ساتھ. چیف کمشنر اسلام آباد اینڈ چیئرمین CDA عامر احمد علی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ نے مجھے. بہت عرصے سے میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی, بٹ آج لکیلی آپ نے تھوڑا سا ٹائم دیا. اٹس این آنر فار اس. اٹس اے پلیزر جی میرے لیے. تھینک یو. CDA کے چیئرمین جو ایک ادارہ ہے, وفاقی ترقیاتی اتھارٹی جو ہے, ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس کے آپ چیئرمین بھی ہیں اور ICT کے چیف کمشنر بھی ہیں. تو پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا یہ جو اتنی ڈبل آپ کے جو کی پوسٹ ہیں ان میں کیسے بیلنس رکھتے ہیں, اور کیا اہم امور جو آپ کے روزمرہ کی مصروفیات میں شامل ہیں جن کو آپ سر انجام دیتے ہیں, اور کیا کیا چیلنجز ٹاسک آپ کو جو ہیں دبودازمہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو CDA اور ICT کے جو کام ہیں وہ مشترکہ ہی ہیں آلموسٹ, اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے اور ریلیٹڈ ہیں. اس میں CDA بغیر اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کے نہیں آگے بڑھ سکتا, اور اسی طرح اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس افیکٹولی کام نہیں کر سکتی جب تک CDA نہ ہو. اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے یہ چارج ایک ہی پوسٹ کو کر دیا, اور ایسا پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے, اور 3-4 سکسیسو چیف کمشنرز اور چیئرمین اکٹھے رہے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس میں کوآرڈینیشن میں آسانی ہو جاتی ہے. ورک لوڈ جو ہے وہ تو فیلڈ سٹاف اور فیلڈ فارمیشنز کے پاس ہوتا ہے, بٹ ایٹ اے سپروائزری لیول کوآرڈینیشن کی جو ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ فقدان رہا ہے مختلف اداروں کا, تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے. اور ہمیں بھی اب اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز ہوتی ہیں, اسٹیٹ لینڈ پہ پوزیشن لینا ہوتا ہے, اس میں ہمیں بہت آسانی رہتی ہے کہ پولیس ایڈمنسٹریشن CDA کے ساتھ ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے, تو ہم افیکٹولی کام کر پاتے ہیں. سب ایک ہی اس میں آ جاتے ہیں, اس سے بہتری آ جاتی ہے. سر کیا چیلنجز ہیں ICT ڈیولپمنٹ میں اسلام آباد میں ٹیریٹری میں؟ دیکھیں, اسلام آباد کے جو حالات چل رہے تھے, کافی عرصے سے یہاں کام نہیں ہوا تھا. پارکس کی حالت جو ہے وہ بالکل ڈیٹیریٹ ہو چکی تھی. F9 پارک جو کہ پرائڈ تھا اسلام آباد کی, پہچان تھا اسلام آباد کی, اس کا حال برا ہو چکا تھا. اسٹریٹ لائٹس آف تھیں. اسٹریٹ لائٹس کا آف ہونا صرف ایک اٹس ناٹ جسٹ اے یوٹیلیٹی, اس کی سیکیورٹی ایسپیکٹس بھی ہیں. روڈز ٹوٹ چکی تھیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں, کوئی نیا پروجیکٹ اسلام آباد میں نہیں آ رہا تھا. سیکٹر ڈیولپمنٹ بالکل CDA بھلا چکا تھا, اور پرائیویٹ سیکٹر کی صرف تھی ڈیولپمنٹ جو ہو رہی تھیں. CDA نے اپنا جو مین ذمہ داری تھی اسے ختم کر دیا تھا. فائنینشلی CDA جب when I took over تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی بس تنخواہوں کی بھی پیسے مشکل سے ہوں گے. یہ اکثر سنتے آئے ہیں جو اسلام آباد سے فیملیئر ہیں کہ جی CDA کے تو جی حالات فائنینشیل بڑے کمزور ہیں, اور CDA کے پاس تو جی تنخواہوں کے بھی پیسے نہیں ہیں. میں سٹارٹ اس بات سے کروں گا کہ الحمدللہ آج CDA کے اکاؤنٹس میں ایز آف ٹوڈے جو بیلنس شیٹ پہ 31 ارب روپیہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے. یہ وہی CDA ہے جو آج سے 1.5-2 سال پہلے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی تنخواہ نہیں دے سکے گا, یہ کیا کرے گا جی. اس وقت ہم 31 ارب روپیہ اپنے پاس رکھتے ہیں. ہم لارجسٹ بجٹ ہم نے CDA کا پریزنٹ کیا. جب ہم انشاءاللہ فائنینشیل ایئر کلوز کریں گے جون میں 2021 میں, تو ہمارے پاس سرپلس ہوگا. 7 to 10 بلین روپیز سرپلس کے ساتھ ہم کلوز کریں گے ایٹ لیسٹ. سو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم نے فائنینشلی وائبل بنایا. کوئی بھی ادارہ کام نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس 2-3 جو اسینشلز ہیں وہ نہ ہوں. اس میں سب سے پہلے ریسورسز, پیسے ہی نہیں ہیں تو وہ کام کیا کرے گا. دوسرا ڈسپلن آ جاتا ہے, اور تیسرا ایک مینجمنٹ پلان. ہم نے پہلا ایسپیکٹ جو ہے اس پہ عمل درآمد کروایا کہ ہم فائنینشلی اسٹیبل ہو جائیں. پھر جو نمبر 3 میں نے ابھی یہ نام لیا وچ از مینجمنٹ پلان, ہم نے ایک پلان کے تحت کام شروع کر دیا. اس وقت جب ہمیں پچھلے 3 ماہ پہلے, تقریباً 3 ماہ پہلے, کچھ میونسپل سروسز کی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے حوالے کی, تو آپ دیکھیں کہ شہر میں صفائی کا نظام دوبارہ سے بحال ہونا شروع ہو گیا ہے. پارکس کی ریپیئر شروع ہو گئی ہے. F9 پارک دوبارہ اپنی وائبرنس پہ آ گیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی وے پہ کام ہو رہا ہے, کارپیٹنگ ہر سیکٹر میں کام ہو رہا ہے, لین مارکنگ ہو رہی ہے, گرین بیلٹس کو مینٹین کیا جا رہا ہے, واکنگ ٹریکس اور سائیکلنگ ٹریکس. اسلام آباد میں ایک نیا کلچر ایمرج کر رہا ہے سائیکلنگ کا. تو اب وہ والے پارکس کا کانسیپٹ صرف نہیں کہ جہاں جھولے ہوں, پیپل آر مور انٹرسٹڈ ان سائیکلنگ, اور ہیلتھ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کی طرف فوکس بڑھ رہا ہے. تو ہم نے ہر سیکٹر میں G11 میں شروع ہوا ہے, کمپلیٹ بلکہ ہو رہا ہے,
ہمارا ایک واکنگ ٹریک، اسی طرح سائیکلنگ ٹریک اس کے ساتھ شروع ہو جائیں گے تاکہ لوگ اپنے سامنے جو گرین بیلٹس ہیں، اوپن اسپیسز ہیں، وہاں نکلیں اور وہ ہیلدی ایکٹیویٹی میں انڈلج کر سکیں. اسپیشلی آپ نے سائیکلنگ ٹرینڈ کی بات کی تو ہم چونکہ روڈس کے اوپر جب ٹریفک میس دیکھتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ جو ڈیفیکلٹ پارٹ ہے وہ جو موٹر بائکس کا ہے، ان کا جو ایک سٹائل ہے ڈرائیو کرنے کا روڈ کے اوپر، وہ مین لین میں چاہتے ہیں کہ وہ ڈرائیو کریں، اور اس دوران جو اگر سائیکلز جو بائسیکلز ہیں اگر یہ بھی آپ اس میں لانچ کرتے ہیں تو کیا اسلام آباد کی جو مین شاہراہیں ہیں، جو ایونیوز ہیں، وہاں پر آپ کچھ لائنز پرووائڈ کریں گے؟ جو سائیکلنگ ٹریکس کی میں نے بات کی ہے وہ کمیوٹ سے زیادہ ہیلتھ ریلیٹڈ ایکٹیویٹی کے لیے میں نے کہا ہے. جیسے ہم نے کہا گرین بیلٹس میں ہم علیحدہ انڈیپینڈنٹ ٹریکس بنا رہے ہیں. جو کنجیشن کی بات ہے وہ ٹریفک کنجیشن اسلام آباد میں بڑھ گئی تھی پچھلے کئی سالوں میں بیکاز کوئی ٹریفک مینجمنٹ سولوشنز آئی نہیں. آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے انٹرچینجز ہوتے ہیں، چھوٹے سے انڈر پاسز، اوور پاسز، ٹریفک مینجمنٹ سولوشنز ہیں. صرف فش بیلی بنا دی آپ نے، یو ٹرن دے دیا، اس سے ٹریفک کی سچویشن بہتر ہو جاتی ہے. بدقسمتی یہ رہی کہ اس پہ کوئی کام نہیں کیا گیا. اور آپ دیکھیں ٹریفک کلاگ ہو جاتی ہے، کئی جگہ سائن پوسٹنگ نہیں ہے. یہ 7th ایونیو کے اوپر F7 کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ناظم الدین روڈ کے اوپر ایک ٹریفک میس ہے. اسی طرح F10 مرکز کی طرف جب آپ جا رہے ہوں وہ آپ ٹریفک کلاگ ہوئی ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ فیو منتھس میں کئی ایسے ہیں جو لو کاسٹ سولوشنز ہیں جن پہ فوری کام شروع ہو جائے گا. F10 کے سولوشن پہ تو یہ ویکنڈ پہ کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اسی ویکنڈ پہ، جس پہ ہم وہاں ایک آلٹرنیٹ روٹ دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک سائڈ آف ٹریفک کا فلو کنٹینیوس رہے، وہ چلتا رہے گا اور وہ چلے گا. اس میں کوئی اوور ہیڈ نہیں بن رہا، کوئی انڈر پاس نہیں بن رہی. سی ڈی اپنی مشینری، اپنی ریسورسز، اپنی مین پاور سے یہ اس پہ کام شروع کر دے گا. بالکل ٹھیک. اسی طریقے سے سرینا کے سامنے جو چوک بنتا ہے، آپ جا رہے ہوتے ہیں وہاں ٹریفک بہت زیادہ کنجیشن ہو جاتی ہے پیک آورز میں. وہاں بھی ہم اپنی ریسورسز سے کوئی وہ نہیں کہ ہم کہیں کہ جی ہم کوئی اوور پاس انڈر پاس بنا رہے ہیں، صرف ایک لین ایڈ کر رہے ہیں اور ایک فری لین بنا رہے ہیں جس سے ہم ایک سلوشن حاصل کر سکیں گے کہ جو کہ لو کاسٹ ہو اور کوئک ہو. یہ نہیں کہ 6 مہینے سال انتظار کرنا پڑ جائے. اسی طرح کئی ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں ہمیں انڈر پاسز اور اوور ہیڈ بریجز بھی بنانے پڑ رہے ہیں، ہم وہ بھی بنوا رہے ہیں جو ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ ہوا ہے. وہ تو اسٹارٹ بھی ہوئے ہیں، کچھ اور بھی شروع ہوں گے. بارہ کہو میں بہت ایشو ہے، وہاں ٹریفک کا ایشو ہے. بارہ کہو میں بائی پاس ہم بنانے کا ہمارا پلان ہے. اسی طریقے سے IGP روڈ ختم ہو چکی ہے، اس وقت وہ روڈ کہلانے کے قابل نہیں ہے جو حالت اس کی ہے. IGP روڈ کو ریکنسٹرکٹ بھی کیا جا رہا ہے اور اس میں ٹریفک مینجمنٹ سولوشنز بھی جا رہے ہیں تاکہ وہاں ٹریفک بلاک نہ ہو. اسلام آباد ہائی وے کو سگنل فری کیا جا رہا ہے، اس پہ تیزی سے کام جاری ہے. اور اسی طرز پہ بے تحاشا ایکٹیویٹی جو ہم نے کی ہیں. سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا CDA کا جو بند پڑا تھا 4 سال سے، نہ صرف اسے ریہیبلیٹیٹ کیا گیا ہے، اسے کام اس پہ شروع کر دیا گیا ہے، بلکہ وہاں سے اب 6 سے 7 ملین گیلن ایکسپیکٹڈ پانی ٹریٹ ہو کے نکلے گا جو کہ ہم ہارٹیکلچر کے لیے استعمال کریں گے تاکہ واٹر پریزرویشن بھی ہو. یہ نہیں کہ اس پانی کو ہم ضائع کرتے رہیں اور نالوں میں بہا دیں اور علیحدہ سے ہم پانی پمپ کریں فار ہارٹیکلچر. ہم نے چیزوں کو رسپانسبلٹی کے ساتھ ان پہ عمل درآمد کر دیں. ایفرٹ ہے اس میں. شہری ہمارے جو ہیں وہ ہمارے لیے سب سے بڑی ریسورس ہیں. کئی دفعہ مجھے کہا جاتا ہے کہ نہیں جی ابھی بھی بہت سے کام کی ریکوائرمنٹ ہے. میں کہتا ہوں بالکل ہے، یہ کام آج سے 5 سال پہلے ہو جانے چاہیے تھے، نہیں ہوئے، ہم اب کر رہے ہیں، جس وجہ سے اب ڈیلے ہوا، ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہمیں امید ہے کہ another 3-4 months اس میں کمپلیٹ اسلام آباد کی روڈز کو ریویمپ کر دیں گے. اسٹریٹ لائٹس دوبارہ سے ہو جائیں گی. ہم تقریباً 50% پہ تو پہنچ گئے ہیں ان 2.5-3 ماہ میں. another month or so ہم 80-90% پہ پہنچ جائیں گے جو اسٹریٹ لائٹس بحال ہو جائیں گی اسلام آباد کی. ہم نے دیکھا کہ ایمبیسی موڑ جو ایریا ہے وہاں پر جو ٹریفک موومنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اور ٹریفک فلو بہت عام روٹین میں بھی ہم دیکھیں گے بہت زیادہ آپ کو فیل ہوتا ہے کیونکہ ساتھ میں G6 سیکٹر بھی اٹیچڈ ہے. وہاں پر جو کام یا جو روڈ کے اوپر جو بھی انفراسٹرکچر کا کام تھا اٹ از اسٹل ڈیلیڈ. تو اس کی کیا ریزن ہے کہ وہاں ابھی تک نہ سگنل انسٹال ہو سکا نہ وہ؟ دیکھیں ہم نے اس وقت یہ پروجیکٹ ہمیں ورثے میں ملا تھا، ہم اسے وائنڈ اپ کیا. ہم نے اپنے ٹینیور میں اس مینجمنٹ نے جو بھی CDA کی ہے 4 پروجیکٹس انیشیٹ کیے. G7 G8 انٹرچینج آپ کے سامنے ہے، شروع بھی ہو گیا، کمپلیٹ بھی ہو گیا. وہ اگر اس کا والیوم دیکھا جائے تو وہ ایمبیسی روڈ کی ایکسٹینشن سے بہت زیادہ والیوم تھا، لیکن وہ الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا. اس کے علاوہ جو آلٹرنیٹ روٹس ہیں اسلام آباد میں، لترار روڈ جو ہے اس کے اوپر ایک برج کی کنسٹرکشن تھی وچ واز اے ہیوج برج، برما برج کہلاتا تھا. وہ شروع کیا، کمپلیٹ کر دیا. اسی طریقے سے ہم نے پارک انکلیو سیکٹر کو شروع کیا، کمپلیٹ کیا
اور اس میں ایک پیچھے اس کی آبادی ہے, اس کے ساتھ ایک برج کی کنسٹرکشن تھی کیونکہ نالا بیچ میں آتا تھا, وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر دیا. اس طرح کئی جو ہم نے پروجیکٹس اپنے شروع کیے جن کو ہم نے ٹائم کیا تھا, اسکیجول کیا تھا, وہ ہم نے کمپلیٹ کرا دیے. یہ پروجیکٹ آن گوئنگ پروجیکٹ تھا, اور یہ پروجیکٹ کوئی جب when I took over nearly a couple of years back, تب بھی یہ پچھلے 2.5-3 سال سے چل رہا تھا, یہ پھنسا ہوا پروجیکٹ تھا. اٹ واز پینڈنگ, اٹ واز اے ڈیلیڈ پروجیکٹ. ہم نے اسے وائنڈ اپ کیا کیونکہ جب مجھے یاد ہے ہم نے ٹیک اپ کیا اسے تو کوئی کام اس پہ نہیں ہوا تھا, صرف سڑک درخت کٹے ہوئے تھے اور وہ ارتھ ورک ہوا ہوا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم نے اسے کمپلیٹ کروایا ہے. ایک پھنسے ہوئے پروجیکٹ کو چلانا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے, تو ہم نے اسے کمپلیٹ کر دیا. اب ہم اس کو آگے کی طرف لانا چاہتے ہیں, لیکن وہاں انوائرمنٹل کنسرنز ہیں کہ درختوں کا کٹنے کا ہے, تو ہم نے کہا کہ اسے ری ڈیزائن کریں کیونکہ ٹریفک میس بہت بڑا ہے, بہت زیادہ. جہاں تک انوائرمنٹل ریکوائرمنٹس آتی, کئی پروجیکٹس جیسے G7 G8 ہے, اس کو ہم نے 3 months ڈیلے کیا. اس لیے ڈیلے کیا کہ ایک درخت نہ کٹے, اور ہم نے یہ لاہور سے منگوایا وہ ٹری ٹرانسپلانٹر, اس کو ہم نے درختوں کو اٹھایا کیونکہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی تھی وہ لارج ٹریز کو نہیں شفٹ کر سکتی. ہم نے وہاں سے منگوایا, اسے ہائر کیا, اور ہم نے ایک ایک درخت کو ریموو کیا. تو آئی بلیو 7 یا 8 درخت ہیں, مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد, رفلی اتنے ہی ہیں اصل میں وہ بہت پہلے ہی کاٹے جا چکے ہیں. آپ جن کی بات کر رہے ہیں اب وہاں وہ درخت نہیں ہیں. تو وہ اسی طرح ہم جب دوسرے اپنے پروجیکٹس پہ کام کریں, ہم کوشش کریں کہ درختوں کو ری پلانٹ کریں. درخت ایک بڑا قیمتی, اگر روڈ قیمتی ہے تو درخت بھی بڑا قیمتی ہے, اس پہ 20-25 سال لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس انویسٹمنٹ کو ہم اگر فائنینشیل ٹرمز میں بھی دیکھیں تو آپ صرف اس قیمت پہ نہ جائیں کہ اس درخت کی کیا قیمت ہوگی, اس کی انوائرمنٹل ویلیو بھی ایک علیحدہ چیز ہے. میں تو صرف اس چیز پہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر کتنے سال لگے ہیں اس درخت. بالکل, وہ اتنا کوئی بھی درخت جو 70-80 فٹ تک گرو کر گیا ہے, اس کا مطلب ہے اس نے 15-20 سال سسٹین کیا ہے. تو اس کو ایسے اکھاڑ کے پھینک دینا یا اسے صرف انوائرمنٹل یا مانیٹری ٹرمز میں ویلیو کرنا. ایکچولی کچھ عرصہ پہلے انوائرمنٹلی پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو ہمارے ہاں پرائیورٹی میں لیا ہی نہیں جاتا تھا, اور یہ تو اب آ کر کے کچھ تھوڑا سا اسٹیک ہولڈرز گورنمنٹ کا بھی نہ صرف یہ ہے بلکہ ہم انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی, اور آپ کا ہم دیکھ رہے تھے, آپ نے تو خود یہ مرگلہ اور دامن کوہ پہ پروگرام بھی کیا. تو ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہم نیچرل جو بیوٹی ہے مرگلاز کی اسے پرزرو کریں, اور ٹری پلانٹیشن پہ گورنمنٹ کی بھی یہ پرائرٹی ہے, پرائم منسٹر کی بھی یہ پرائرٹی ہے کہ ٹری پلانٹیشن کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے. تو اب ہم ایک جگہ تھی جو مری روڈ پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں, رائٹ سائڈ پہ آتی تھی, جہاں پہلے دکانیں اور انکروچمنٹس ہوئی تھیں, ان میں کافی ڈیمالش کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں ایک فارسٹ پارک, ایک پرانا کوئی پڑا ہوا تھا پروجیکٹ جو کہ ڈیلیڈ تھا اور ابینڈنڈ تھا, اس کو ریوائیو کیا ہے. اس کے ایڈورٹیزمنٹس ہم نے دے دی ہیں, تو انشاءاللہ اسی مہینے وہاں ہم باقاعدہ کام شروع کر دیں گے کہ فارسٹ پارکس کا. ایک اور ہمیں جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے اربن ہمارے ہیں گرین پاکٹس, اس میں ہم ٹری پلانٹیشنز کروائیں گے. ٹری پلانٹیشن ہو تاکہ درخت جو ہیں وہ نظر آئیں. یہ پلانٹیشن کے ساتھ میں اصل میں اس کو پرزرو رکھنا اور سسٹین کرنا درخت کا, یہ آپ نے جو بات کی ہے نا, اس میں میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے شہری ہیں انہوں نے بھی رول ادا کرنا ہے. ہم ایک ایپ لانچ کرنے والے ہیں تھوڑے ہی عرصے میں, اب ہم اسے لانچ کر دیں گے, جس میں ہم نے کہا ہے کہ کوئی کمپلین ہے, ایک تو ہے نا کمپلینٹ کا فورم جو پورٹل ہے, ایک اور ہے کہ اس کو ہم کمپلینٹ سے زیادہ ہم اپنی ایکسٹینشن سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شہری 4-5 اس میں وہ ہوں گے, ڈراپ ڈاؤن مینیو میں آ جائیں گے جو پک کیے جا سکتے ہیں. سیوک سینس کے پاٹ ہول اگر کہیں نہیں, ہاں پاٹ ہول خراب بنا ہوا ہے, روڈ خراب ہے, تصویر کھینچے ہمیں بھیج دیں, وہ ریلیونٹ سیکشن میں چلا جائے گا. کہیں وائلیشن ہو رہی ہے, درخت کاٹا جا رہا ہے, انوائرمنٹل کوئی ہے ڈیگریڈیشن, اس کی تصویر کھینچے پائے. ہم نے کہا لائٹ خراب ہے, اس کی تصویر کھینچیں, تاکہ یہ جو کمپلینٹ کا سسٹم ہے کہ جی آپ نے جانا ہے اور سی ڈی اے کی انکوائری میں جانا ہے اور کرنا ہے, وہ بندہ خوار ہو جاتا ہے. آپ بھیجیں, ہم نے کہا 48 to 72 hours ڈپینڈنگ آن دا کمپلینٹ اس کا ریڈریسل ہوگا. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ وی آر ان اے پوزیشن کہ جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 72 گھنٹے میں کوئی بھی کمپلین آ جائے, واٹر لیکیج کی, نان اویلیبلٹی کی, کسی بھی چیز کی, اس پہ ہم کریں گے. اس پہ واٹر کا بھی میں بتاتا چلوں, اسلام آباد میں بہت بڑا ایشو واٹر ہم نے سنا کہ راول ڈیم سے بھی کچھ, راول ڈیم سے ہم نے 2 ملین گیلنز کا 2 ملین گیلنز کا ہم نے سیکیور کیا. ابھی اس کچھ عرصہ پہلے سے میں نے پتہ نہیں تک کے لیے وہ ریزرو تھا اسلام آباد, اس میں ہم نے سیکیور کیا ہے, اور اس پہ ہم کام جاری ہے. وہ انشاءاللہ ود ان اے ویک 10 days ہمیں سپلائی ریگولر شروع ہو جائے گی. ہم نے اس کو ریسیو کرنے کی ارینجمنٹ کر دی ہے.
اسی طریقے سے خانپور سے جو سپلائی آتی تھی اس پہ بھی ہم کام کریں. ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ریپیئر مینٹیننس بھی کی جائے ایک. دوسرا یہ ہے کہ جو بلک سپلائی آ رہی ہے اس کو ریپیئر کر کے انہانس کیا جائے. جیسے خانپور سے ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو جون ہے, جو گرمیاں آئیں گی تو ہماری واٹر سپلائی سفیشینٹلی اویلیبل ہو, لوگوں کو پرابلمز نہ آئیں. واٹر پمپس پہ بہت سچویشن آڈ ہوتی ہے, ہم ریپیئر کروا رہے ہیں, ریپیئر کروا رہے ہیں. میں خود جہاں دیکھتا ہوں ریپیئر کا, میں اپنے آفیسرس کو بلاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ پانی کا ضیاع روکیں, کہیں بھی ہو رہا ہو. ساتھ میں نے میٹرنگ شروع کروائی ہے, پر اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ کے ویوز یہ کہیں کہ جی پانی دیتے نہیں ہیں, میٹر لگانے لگے. سب سے پہلے ہم اپنے لیے میٹر لگا رہے ہیں. جو ہماری پانی کی سپلائی ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سملی ڈیم سے کتنا پانی پمپ ہو رہا ہے. یہاں جو ہمارا پہلا اس کا سٹاپ آتا ہے 7 MGR, وہاں کتنا پانی پہنچ رہا ہے. تو ہم ابھی تقریباً 100 لگوا رہے ہیں فلو میٹرز جو ڈیجیٹل ہوں گے, ریموٹلی ایکسیسیبل ہوں گے, تاکہ یہ دیکھا جائے جو بلک سپلائی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک میں پانی لا رہی ہے اس میں چوری ہو رہا ہے, لیکیج ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, تاکہ ہمیں یہ تو پتہ چلے. اس میں بھی بہت بڑے بڑے کئی کلومیٹر 10 15 20 کلومیٹر کی لائنز بچھی ہوئی ہیں, یا وہ لیک ہو رہی ہوں گی یا اس میں سے چوری ہو رہا ہوگا. اس کو ہم چیک کریں گے تاکہ سپلائی کو امپروو کیا جائے تھرو میجرز رادر دین اربوں روپے خرچ کر کے ہم اور بڑے پروجیکٹس میں لگ جائیں. پہلے ہم اس سے تو ٹھیک کریں. بالکل صحیح. اچھا, ساتھ ہی جو ایک غازی بروتھا کا پروجیکٹ ہے اس پہ گورنمنٹ نے بہت زیادہ پش کیا اور اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. کنسلٹنٹ کو انگیج کر لیا گیا ہے اور اس کے لینڈ ایکوزیشن جو کہ آؤٹ سائڈ اسلام آباد ہے وہ امید کی جاتی ہے کہ جون جولائی میں شروع ہو جائے گا. جو کہ ہم ایک سٹیپ پہ جا رہے ہیں کہ آج نہیں, کم از کم 3-4 سال بعد ٹوٹلی جو واٹر سپلائی کا ایشو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا. ہم یہ قدم ہی نہ اٹھاتے تو اس نے کبھی بھی نہیں ہونا تھا. ایک پہلا قدم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے, اور آگے تک اس کے جو امپیکٹ اس سے رورل اربن ایریا سب میں مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. کچھ نئے سیکٹرز کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے. دیکھیں, نئے سیکٹرز کی آپ نے بات کی, پہلے تو پرانے سیکٹرز نہیں انہوں نے سی ڈی اے نے کمپلیٹ کیے. I-15 تھا 15-20 سال سے پھنسایا ہوا تھا. پارک انکلیو 10 سال سے پھنسایا ہوا تھا. E-12 40 سال سے پھنسایا ہوا تھا. ہم نے ان تمام سیکٹرز میں لینڈ سیکیور کی پارشلی. کئی جگہ 100% ہو گئی, کئی جگہ 50% ہوئی, کئی جگہ 80% ہوئی, پر ہم نے لینڈ سیکیور کی, ان پہ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز شروع کر دی. I-15 میں کام ہو رہا ہے الحمدللہ. E-12 میں 2 سب سیکٹرز میں کام ہو رہا ہے اور ریکوائرڈ ہے, پیس بھی تیز کرنی ہے. I-12 میں کام شروع کر دیا گیا ہے. پارک انکلیو 1 اور پارک انکلیو 2 ایک لانچ کیا تھا سی ڈی نے 2016 میں, اس پہ بھی کام شروع کر دیا ہے. اور آج میرا وزٹ بھی اسکیجولڈ ہے ان سیکٹرز کا, تاکہ میں پرسنلی بھی وزٹ کرتا رہوں. اس کے 2 مقاصد ہیں, ایک میرے آفیسرز اور میری ٹیم پہ چیک بھی رہے, دوسرا اونرشپ بھی رہے, انکریجمنٹ بھی رہے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے سیکٹر ڈیولپمنٹ میں بھی ہم دوبارہ سے جو ہمارا رول تھا ہم اسے ادا کر رہے ہیں. بالکل صحیح سر. یہاں پر آپ نے انوائرمنٹ کی جب بات کی ہے تو اس میں کچھ اور ٹورسٹ اسپاٹس کچھ انٹروڈیوس اسلام آباد میں کچھ آپ اسٹیبلش کریں گے, یا پھر ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو فوڈ اسٹریٹس ہیں وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو سکا ابھی تک, اور ان کو اس طریقے سے ایٹ ایک جو پار ہے ان کا ایک لیول ہے وہ نہیں دیا گیا. جو فوڈ کی آپ نے بات کوالٹی بھی نہیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. 2 چیزیں اس میں ہیں. ایک تو یہ آیا کہ جو اسلام آباد میں جو مرگلاز ہیں ان پہ ہم ٹورزم کو انکریج ضرور کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہاں اسٹرکچرز اریکٹ ہوں. ہم نے ابھی بھی کچھ جو سی ڈی اے نہیں اور اسٹرکچرز بنائے ہوئے تھے اس میں ایکسپینشن ہو رہی تھی, وہ ہم نے ریموو کروائی اور اس میں بڑا اسٹرکٹلی ریموو کروایا. ابھی بھی ہم اس کا ایک میپنگ سروے کروا رہے ہیں کہ وہاں کوئی نئی کنسٹرکشن تو نہیں کی گئی ہے. تو وہاں ہم کنسٹرکشن نہیں لیکن ٹریلز ہیں, کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے جو کہ انوائرمنٹ ریلیٹڈ ہے اور انوائرمنٹلی فرینڈلی ہے, اس کو ہم انکریج کریں گے. اسی طریقے سے راول ڈیم کے ساتھ ساتھ ہم ایک واک بنانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ جائیں, گاڑیاں اپنی پارک کریں, اس پہ واک کریں, اور لیک سائڈ جو ہے انہیں ایک وہ خوبصورت ایک منظر بھی لگے گا. بوٹنگ کا تو ایک علیحدہ, وہ اسمال ڈیم وہ اس میں ایک ہے ایک اور ایشو, وہ سی ڈی اے کا اس میں ڈومین نہیں رہ جاتا, لیکن کم از کم وہاں لوگ جا کے اس ویو کو تو انجوائے کر سکتے ہیں اور وہاں واک کریں. پکنک اسپاٹس بنے, ہم نے لوٹس لیک جو تھی وہ اس یاد میں بنائی, وہ اس جگہ پہ نہیں ہے, وہ کئی لوگ سمجھ رہے ہیں شاید یہیں تھی, وہ بنی ایک اور جگہ پہ تھی, پر ہم نے کہا اس کانسیپٹ کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے. اور اس میں بھی کتنی اس کی ڈیوریشن ہے اس کی کمپلیشن کی؟ نہیں, کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب اس کے اندر وہ تھا, کئی دفعہ ہم بھی دیکھیں نا, اس میں ایک کسی نے کہا کہ جی اس میں پھول کہاں ہیں, تو پھول کھلنے میں تھوڑا سا تو وقت دے دیں. وہ جو ہے وہ اگر ابھی وہ پارک بنا ہے, ابھی اس میں پانی آیا ہے,
اور اس میں پھول لگائے گئے ہیں وہ لوٹس اور دوسرے ایکواٹک پلانٹس, وہ 3 مہینے 4 مہینے تو لیں گے یا 6 مہینے لیں گے, وہ کھلیں گے, اٹ ٹیکس ٹائم. تو پہلے مجھے کسی نے کہا کہ سر اس میں کوئی ادھر ادھر سے جو کھلے ہوئے پھول ڈال کے لا دیں. میں کہا نہیں, ایسے نہیں ہم نے کام کرنا, جو ایک نیچرل ٹائم ہے وہ ہوگا. لیک بن گئی ہے, اس کے اندر پانی ہے, وہ آہستہ آہستہ وہ ہوتا رہے گا, لیکن وہ بڑی ایک نیا پارک بن گیا. اسی طرز پہ ہم F10 F11 میں ایک پارک بنا رہے ہیں. E7 میں ہم نے ایک ٹریک بنایا ہے, جیسے میں نے کہا G11 میں بھی. اب یہ F10 اور F11 کا جو پارک ہے اس کا کوئی نام بھی آپ نے ڈیسائیڈ؟ ابھی یہ تو ابھی شروع ہو رہا ہے کام اس پہ, اور اس پہ اس میں ہم فیچرز بھی ایڈ ایسے کریں گے کہ جو وہاں لوگوں کے لیے ایک تھیمیٹک ہوگا. قائد's پورٹریٹ دیکھیے جی, کتنے ہمارے لیے بدقسمتی کی بات تھی کہ مینٹیننس ہی نہیں کی گئی تھی اور قائد's پورٹریٹ کولیپس کر گیا تھا, جو یہاں فیتھ یونٹی فیتھ ڈسپلن لکھا ہوتا تھا. اس میں وہ کافی عرصے سے ہی وہ ایسے رہا جی, اور وہ پہلے بھی اس کی حالت کوئی کمزور ہی تھی, اس نے گر ہی جانا تھا. تو اب ہم نے وہاں ایک نئے پورٹریٹ کو کمیشن کیا, اور صرف کمیشن نہیں کیا کہ پورٹریٹ لگے گا, اس پورٹریٹ کے ساتھ ایک پوری تھیم ہم نے ڈیولپ کی ہے تاکہ لوگوں کے لیے وہ ایک مونیومنٹل پارک ہو. وہ صرف ایسے نہ ہو کہ ایک مونیومنٹ ہو کہ صرف ایک چیز لگی ہوئی ہے اور لائٹیں لگی ہوئی ہیں اس پہ. اٹ شوڈ بی اے پراپر مونیومنٹ اینڈ اے پراپر پارک جو ایک ہے, اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 23 مارچ تک ہم انشاءاللہ اسے کمپلیٹ کر لیں گے. اسپرنگ سیزن جو ہے وہ اس کی آمد ہے, تو ہم بسنت کا تو ہم آپ سے شیورٹی نہیں لے سکتے کیونکہ وہ ایک اس کا ایک علیحدہ میٹر ہے, لیکن اس سے ملتا جلتے کوئی اسپرنگ فیسٹیول دیکھیے جو کہ آپ ارینج کر سکیں. ہم نے وہ کیا F9 میں اوپن ایئر مووی لوگ دیکھیں جا کے. کووڈ انوائرمنٹ ہے ایک ہمارے, بالکل یہ ایکٹیویٹی ایسا کیا گیا ہے, اور اسی طرز پہ ہم اور بھی ایکٹیویٹیز چاہ رہے ہیں. ہم یہ پریڈ وینیو جو ہے اس پہ ہم پلان کر رہے ہیں. میرا ٹارگیٹ تھا جنوری اینڈ میں ہو جائے, لیکن اب وہ فروری کے فرسٹ ویک میں ہوگا. ہم پاکستان کے ہیریٹیج کے حوالے سے فلوٹس اور ایگزیبیشن ایک کر رہے ہیں کہ لوگ آئیں, گاڑیاں کھڑی کریں, بچے آئیں, بڑے آئیں, ہر عمر کے لوگ آئیں اور ان فلوٹس کو وزٹ کریں. پارکنگ ہوگی تو آ جائیں گے. نہیں, یہ جو میں بات کروں پورا پریڈ وینیو جو ہے آپ نے دیکھا ہے, وہ ہم نے پلان کیا ہے کہ شام کو اسے ہم صرف پیڈسٹرین بنایا کریں گے ڈیورنگ دی اس میں, تاکہ لوگ گاڑیاں بھی کھڑی کریں, آئیں اور اس میں واک کریں اور انہیں ایک پوری انٹرٹینمنٹ ملے. اسی طرز پہ ہم نے کہا ہے فائر ورکس کا پلان کیا ہے کہ ایک لارج اسکیل پہ فائر ورکس ہوں, لوگوں کو کوئی جو ہے نا انٹرٹینمنٹ ایک آؤٹ لیٹ. لیزر لائٹ شو کا کہا ہے ہم نے, چیمبر کے ساتھ کہا ہے کہ چیمبر کو کہا کہ ہم آپ کو جگہ دیں گے, آپ ایک فیسٹیول اسپرنگ فیسٹیول پلان کریں. فلاور ایگزیبیشن تو ایک ٹریڈیشنل ایکٹیویٹی ہے, وہ تو ہوگی ہی, لیکن میں نے پوئٹری کا کہا ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے بڑا ہیریٹیج ہے, اور ہم فلم اور ان پہ تو چلے گئے, لیکن یہ جو کتاب کی ایک لگاؤ ہے اور امپورٹنس ہے اس کو ریوائیو کریں. اور اس پہ ہم نے کہا ہے کہ ہم نے ایمفی تھیٹر کو کلیئر کیا جو پہلے جنگل بنا ہوا تھا F9 پارک میں, کہ اس ایمفی تھیٹر میں ہم کوئی ایسا ایونٹ کریں کہ جس کے اندر لوگ آئیں اور ایک لٹریری ایکٹیویٹی وہاں جنریٹ ہو. سر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی اپرچونیٹی ہو یا مارجن ہو تو ایک بک ریڈنگ کلب جو ہے وہ کسی اوپن پارک میں ایک ریزرو کیا جائے کارنر. بالکل, اور جہاں یہ بہت اچھی سجیشن ہے. جی, تو یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ اسلام آباد میں نہیں ہے آج سے پہلے. نہیں, بالکل ٹھیک آپ نے یہ کہا ہے, تو اس کو بھی ہم ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ. تو سو وی وانٹ کہ اسلام آباد کے اندر ایکٹیویٹی ہوتی رہے اور لوگوں کو ایک اپرچونٹی ملے کہ وہ جائیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. اچھا, ایک اور چیز میں بتا چلوں, ایک ہماری ایک میٹنگ بھی اس میں ہوئی ہے ایک ادارے کے ساتھ کہ ہم اس میں یہ کیا ہوتا ہے انٹرنیٹ جو ہے وہ اس کی ایکسیسیبلٹی F9 پارک میں اور فری انٹرنیٹ ایکسیسیبلٹی انشور کریں. وہ ایک ڈرائیو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پہ ہم کام کریں گے کہ ہم اس کو اویلیبل رکھیں تاکہ دیکھیں سی ڈی اے کا ناؤ دیٹ سی ڈی اے از الحمد للہ فائنینشلی اسٹیبل, اور اب یہ جو اسٹیبلٹی ہے اٹ ول کنٹینیو فار کچھ نہ بھی ہو تو اس کو خراب کرنا بھی اب اتنا آسان نہیں ہوگا جس لیول پہ ہم اسے لے گئے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہمارا کام پیسے کمانا نہیں ہے صرف سی ڈی اے کا, سی ڈی اے کا کام سروس پرووائڈ کرنا بھی ہے. تو ہم اس ایسپیکٹ کو بھی ایکسپلور کر رہے ہیں کہ ہم یہ فری انٹرنیٹ سروس پرووائڈ کریں پارکس میں, ایٹ لیسٹ پبلک اسپیسز میں اگر ہم کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں. پارکنگ پلاٹس کریٹ کریں, یہ گاڑیوں کے ایشو آتا ہے جی, بہت بڑا ایشو ہے پارکنگ. ایک چیز میں ضرور کہوں گا جی ضرور, اور وہ یہ ہے کہ میں بھی اسلام آباد میں بڑے عرصے سے ہوں, آپ لوگ بھی اسلام آباد میں بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں,
CDA نے کام کرنا شروع کیا ہے, اور میں نے اس میں ان کو انکریج بھی کر رہا ہوں, جو انوائرمنٹ والے ہیں, بڑا برا بھلا بھی ہم کہتے رہتے ہیں, کرٹیسائز بھی کرتے رہتے ہیں, بٹ لیٹس گیو دیم کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو. اور وہ یہ ہے کہ گھاس CDA اسلام آباد میں دسمبر جنوری فروری میں پیلی ہو جایا کرتی تھی ٹریڈیشنلی, اور اس کا آرگیومنٹ یہ ہوتا تھا کہ جی سردی میں یہ ہمیشہ جی یہ مر جاتی ہے گھاس اور یہ جی سوکھ جاتی ہے. لیکن اس دفعہ کیونکہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تھرو آؤٹ دی ایئر, تو اب آپ نوٹ کریں گے کہ اس دفعہ وہ گرین رہی ہے. جو یلو ٹنج آیا بھی ہے وہ بڑا ہی لمیٹڈ اور کم ہے, بیکاز ایکٹیویٹی رہی ہے. اس کو کاٹا جا رہا ہے, ٹرم کیا جا رہا ہے, اس کو اٹ از بینگ ٹیکن کیئر آف. اس کو چھوڑ نہیں دیا گیا کہ جی دسمبر آ گیا تباہی آ گئی, جنوری آ گیا تباہی آ گئی گھاس کے لیے, چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر اسے دوبارہ کیا جاتا ہے کہ جی اچھا جی اب ایک نیا کاروبار شروع ہو جاتا ہے کہ ری پلانٹ کرنا ہے جی کئی جگہوں پہ. ہم نے کہا مینٹین کریں تو الحمدللہ 80% تک جو ہے وہ پریزرو چل رہی ہے. اس دفعہ وہ والی حالت نہیں ہوئی کہ وہ ڈائی ڈاؤن کر جائے. دیٹ از سم تھنگ نیو فار می آلسو. تو میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی اس دفعہ ہم نے جی اس کو وی آر ٹیکنگ کیئر آف اٹ. تو میں کہا تو پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ بالکل کہا نہیں کسی نے. وہ انہوں نے کہا جی ہم تو اس وقت ان کے اوپر وہ ڈال کے وہ جو نظر آتے ہیں کئی جگہ وہ اسے تھیچ کر دیتے تھے, اس کے اوپر وہ پتے رکھ دیتے تھے اور پلانٹس پہ اور چلے جاتے تھے. تو اب اس دفعہ کیونکہ موومنٹ ہے, ایکٹیویٹی ہے, ٹرمنگ ہو رہی ہے, گھاس کو مینیج کیا جا رہا ہے, تو وہ اس وجہ سے سروائیو کر گئی ہے. فوڈ اسٹریٹ کی ہم نے بات کی, تو جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ فوڈ اسٹریٹس ہیں, ہم نے نہیں دیکھا کہ ابھی تک وہاں پہ کچھ جو ہے انہینس کیا گیا ہے, یا فوڈ مٹیریل یا اسٹینڈرڈ جو ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام صوبوں کا کلچر جو ہے وہ ان فوڈ اسٹریٹس میں سجایا جائے. یہاں پر وہ لوگ جو ہیں وہ لوکل لوگوں کو لا کر کے بٹھایا جائے, انہیں ایک طرح کا امپورٹ کیا جائے کہ وہ اپنے اپنے فلیورز, اپنے اپنے علاقے کی جو ایک سوغات ہے یا جو بھی ان کی ایک وہ بنتا ہے فوڈ کے حوالے سے آئٹمز ہیں, وہ یہاں پر لانچ کیے جائیں. اس سے ایک تو کھانے کا اسٹینڈرڈ بھی اچھا ہوگا, اور دوسرا یہ کہ رونق بھی بڑھے گی. نہیں یہ اس پہ تو ہمارے انٹیریئر منسٹر نے بھی ہمیں کہا کہ جی فوڈ اسٹریٹس ہونی چاہیے. فوڈ اسٹریٹ جو ایگزسٹنگ ہے وہ ڈائریکٹریٹ آف میونسپل ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے, جو MCI کی ڈومین ابھی بھی ہے, وہ انہوں نے دیکھنا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر MCI کی ڈومین ہے تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. شہر ہم سب کا ہے, سب نے مل کے کام کرنا ہے, اور اس میں ہم نیا بھی بنا سکتے ہیں. اور جیسے میں نے ایگزیبیشن کا کہا, ہم ایگزیبیشن فوڈ ریلیٹڈ بھی ایکٹیویٹی لا سکتے ہیں کہ ایک ماہ کے لیے, جیسے یہ جو سنیما بھی تھا یہ ابھی ختم ہونے لگا, ود ان اے ویکس ٹائم یہ ختم ہو جائے گا, لیکن یہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. اس کے بعد کوئی اور ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی تاکہ ایک کیلنڈر ہو اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے کہ پورے سال جو حکومتی ادارے ہیں جو اس شہر کی دیکھ بھال کے لیے ہیں, وہ ان کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ پہ بھی فوکس کر رہے ہیں. ہو سکتے ہیں میوزک کانسرٹ, جیسے میں نے اس کا کہا, شاعری کا کہا, یا ڈرامہ ہے, تھیٹر ہے, ہر ایکٹیویٹی کو انکریج کرنا یہ ہماری ذمہ داری اور فیسیلیٹیٹ کرنا. اور اس میں ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی کولیبریٹ کریں گے, جو اس میں انٹرسٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کولیبریٹ کریں گے, تاکہ ہم ایک اسے کلچرل جو ہیریٹیج ہے اور کلچرل امپرنٹ ہے اسلام آباد کا وہ کریٹ ہو. جی جی بالکل. سر کچھ لا اینڈ آرڈر کی بات کر لیں کہ ابھی آپ سن رہے ہیں کہ کچھ دھرنوں کا سیزن بھی, اور گورنمنٹ نے جیسے کہ الاؤ بھی کیا ہے کہ ہاں وہ اپوزیشن الیکشن کمیشن کے باہر آ کر بیٹھ سکتی ہے. تو CDA اس معاملے میں کیا کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو پکٹس ہٹائے گئے ہیں, اور اسلام آباد میں بڑھتی ہوئی لا اینڈ آرڈر کی جو ایک خراب صورتحال ہم نے ان پچھلے دنوں میں دیکھی ہے, اور بہت ورسٹ سچویشن جو پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی ہے, اس پہ ضرور میں آپ کا کمنٹ. اچھا جی دیکھیں, اس میں کئی ایسپیکٹس ہیں. جہاں تک جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے وہ میں کامنٹ نہیں کروں گا اس پہ, وہ میری ڈومین بھی نہیں ہے. لیکن لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ذمہ داری ہے ہماری, اور انشاءاللہ لا اینڈ آرڈر مینٹین ہوگا. جو آپ نے کرائم کی بات کی, ایک بہت بڑی ویو آئی کرائم کی, اور جس طرح سے وہ لڑکے ستی کا جو ہے جی اس پہ, لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس پہ جب یہ واقعہ ایک ٹریجک واقعہ جس دن رونما ہوا ہے, اسی شام کو میں نے خود جوڈیشل انکوائری آرڈر کی, آفیسر کو ڈپیوٹ کیا, اور اس نے اپنے ضمیر کے مطابق, اور مجھے خوشی ہے کہ ایک فیئر انکوائری رپورٹ سبمٹ کی, جو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بھیج دی, منسٹری آف انٹیریئر کو, اور اس پہ ہم ایکشن بھی لے رہے ہیں, اور بڑی کمپریہنسو انکوائری کی گئی. ٹریجڈی ضرور ہے, اس کا کوئی وہ مداوا نہیں کر سکتا کوئی بھی انکوائری یا کوئی چیز, لیکن کم از کم جو لوگ اس میں شامل تھے, نیچے سے اوپر تک جو تھے, اس میں نشاندہی ہم نے کی اور ان پہ ایکشن لیا گیا. کرائم جی کرائم کے جہاں تک آپ نے بات میلوڈی بہت مین ایریا ہے جہاں پہ جیولر شاپ کے کرائم کا وہاں ہوا, F6 میں واقعہ ہوا, F8 میں رپورٹ ہوا, G11 میں رپورٹ ہوا. یہ
ہر جگہ کرائم کا نا ایک دم یہ بلو اپ کر گیا. اور اس پہ ہم نے معاملہ ٹیک اپ کیا اسلام آباد پولیس کے ساتھ. جو نئے آئی جی آئے ہیں ان سے میری اس چھوٹے سے خیال میں ہفتہ بھی نہیں ہوا انہیں آئے ہوئے, بٹ ہماری وی آر آن کانٹیکٹ آن ڈیلی بیسس. ہی از میکنگ این ایفرٹ. وہ نئے لوگوں کو لا رہے ہیں. ابھی ایس ایس پی آپریشنز لگایا ہے ہم نے ریسنٹلی. ریزن کیا ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک سے جو ایک ویو ہوا اسٹارٹ؟ دیکھیں میں ایک بات کو میں نے جو پولیس کو بھی یہ کہا ہے اور میں ہر ایک کے لیے کہتا ہوں, پولیس بھی لے لیں, سی ڈی ایس سے کوئی سلیپی ادارہ جو تھا نا پورے اسلام آباد میں یا کوئی نہیں تھا, اس کو ہم نے زندہ کیا ہے الحمدللہ. اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ نہیں کیوں نہیں کرتے, سرکاری ادارے کام کریں. کلچر چینج کرنا ناممکن کام ہوتا ہے. انسان اپنی عادت نہیں بدلتا تو ادارے کہاں سے عادت بدلیں گے. لیکن ہم نے وہی, آپ ویکینڈز پہ بھی دیکھیں گے تو یہ کالا پیلا پینٹ وہ کر رہے ہیں, وہ سڑکوں پہ کام ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں مشینری موو کر رہی ہے. سری نگر ہائی وے کو ہم کانسٹیٹیوشن ایونیو کے لیول پہ انشاءاللہ لیں گے. وہ شہر کی انٹرنس ہے, لائٹیں چلنا شروع ہو رہی ہیں, خراب ہو رہی ہیں تو مینٹین کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر سی ڈی اے یہ کر سکتا ہے تو پولیس تو بہت بہتر ادارہ ہے اس کے لیے. یہی میری ان سے ڈسکشن ہوئی اینڈ دے آر میکنگ این ایفرٹ. اس میں سزا اور جزا شامل ہے. ہم نے سی ڈی اے میں دکھ تو ضرور ہوتا ہے کہتے ہوئے, لیکن ہم نے بے تحاشا لوگوں کو سزا بھی دی. اور ایک امپریشن کریٹ ہوا کہ اگر آپ غلط کریں گے تو یو ول بی پنشڈ, آپ صحیح کریں گے تو یو ول بی انکریجڈ. یہی چیز یہاں بھی ضرورت ہے اور اسی پہ کام ہو رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ڈسپلن, یہی چیز پولیس میں بھی اب آ رہی ہے. انہوں نے تمام ایس ایچ اوز کو شفل کیا, ایس ایس پی آپریشنز نئے اپوائنٹ ہو گئے ہیں, تمام آفیسرز کو ٹاسک دیے جا رہے ہیں کہ دیکھیں کرائم خدا نخواستہ کہیں اگر کمٹ بھی ہو جاتا ہے تو ایکشن ضروری ہے. پہلی بات ہے کرائم کمٹ نہ ہو, اگر ہو فوری ایکشن کی ضرورت ہے. اور جہاں ایسے لوپ ہول ہو جیسے یہ آپ نے ٹریجک واقعے کا ذکر کیا تھا, وہاں سزا ایگزامپلری ہونی چاہیے. اور وہاں صرف سزا یہ نہیں ہے کہ کسی سپاہی کو سزا دے دی جائے, وہاں سپروائزری آفیسر ہیز ٹو بی آنسریبل. یہی ایک طریقہ ہے جس سے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے گا. ابھی جو تھانے میں محرر ہوتا ہے, ایک بڑی کی اسائنمنٹ ہے, کی پوسٹ ہے, اس کے لیے بھی بندوں کی سلیکشن جو کی جا رہی ہے ایک سسٹم کے ذریعے کی جا رہی ہے. ایک سفارشی کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ دیکھیں ہم یہاں ذمہ دار ہیں اور ہمارا کام جو ہے وہی بولتا ہے, وہی ہماری پہچان ہے. ہم کام نہیں کریں گے تو کیا لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے. سر اسلام آباد میں آپ خود جب موو کرتے ہیں تو وداؤٹ پروٹوکول موو کرتے ہیں؟ دیکھیں میں تو جو ویکینڈز پہ جب میں نکلتا ہوں انسپیکشنز کے لیے تو وہ تو میں گاڑی اپنی خود چلا کے بھی چلا جاتا ہوں. اور اسلام آباد کا جو دوسرے لوگ شہر سے دیکھ رہے ہوں گے, اسلام آباد میں پروٹوکول کا کلچر ویسے بھی کوئی نہیں ہے. یہاں سیکیورٹی کے لیے ہماری گاڑی بھی کبھی چل بھی رہی ہوتی ہے, وہ بجاتی رہے, کوئی رستہ کوئی نہیں دیتا. اسلام آباد اس معاملے میں بڑا آزاد خیال شہر ہے, اینڈ دس از واٹ آئی لائک اباؤٹ اسلام آباد. یہاں کوئی ہوٹر سے, کوئی سائرن سے مروب نہیں ہوتا. دس از دا بیسٹ پارٹ آف اسلام آباد. یہ ہر جگہ پاکستان میں کلچر نہیں ہے, لیکن اسلام آباد میں اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس کہ یہ ہری نمبر پلیٹ ہے, اس پہ لائٹ لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی. لوگ جو ہیں اپنی رائٹس کو جانتے ہیں, اویئر ہیں. اور یہی چیلنج بھی ہے, یہ اداروں کے لیے کام کرنے میں چیلنج بھی ہے اور انٹرسٹنگ بات بھی. بہت سے ایشوز ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ہم کبھی دوبارہ آپ سے ضرور ٹائم لیں گے. لاسٹلی پروگرام اسلام آباد اپڈیٹس پر آپ کے کامنٹس ضرور لینا چاہوں گے. نہیں دیکھیں آپ کا پروگرام ہم دیکھتے بھی ہیں اور آپ کی شاعری بھی ہم سنتے ہیں, اور یہ اسلام آباد اپڈیٹس جو ہے وہ یہ اسلام آباد اور کے لوگوں کا اور ہمارے جیسے اداروں کا ایک لنکیج بھی ہے. بالکل سر, تھینک یو سو مچ. ویورز, بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں ہم نے کی عامر علی احمد صاحب سے. ابھی کے لیے اجازت چاہیں گے. آئی ہوپ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. جو بھی باتیں ہم نے ان سے پوچھی بہت ہی ویلیویبل اور بہت ہی انفارمیٹیو سیشن رہا ہمارا. اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.